بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ولایت النکاح۔ باب ولایت النکاح، نکاح میں ولایت کا باب، نکاح کی ولایت کا باب۔ لا نکاح الا بولی وشاہدین من المسلمین واولی الناس بتزویج الحرة ابوها ثم ابوه وان علا ثم ابنها ثم ابنه وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة. ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد امت۔ یہ سبق ہے آج کا، بہت ہی آسان سبق ہے۔ ترجمانی کی طرف آپ آئیے، ترجمے پر غور کیجیے۔ بابو ولایت نکاح، نکاح میں ولایت کا باب۔ لا نکاح الا بولی و شاہدین من المسلمین، نکاح نہیں ہوتا، نکاح صحیح نہیں ہوتا مگر ولی اور دو گواہوں کے ساتھ۔ نکاح نہیں ہوتا مگر ولی اور دو گواہوں کے ساتھ۔ وہ اولی الناس بتزویج الحرۃ، اور لوگوں میں سب سے قریبی آزاد عورت کے نکاح کرانے کے لیے ابوہا، اس کے والد ہیں، یعنی ولی، ولی کا ذکر کر رہے ہیں، جو ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو لوگوں میں آزاد عورت کا نکاح کرانے کے لیے سب سے قابل ترجیح یا سب سے قریبی جو حق رکھتا ہے وہ کون ہے؟ ابوہا، اس عورت کے والد۔ ثم ابوہ، پھر اس کے دادا، و ان اعلیٰ، اوپر تک۔ ثم ابنہا، پھر اس کا بیٹا، ثم ابنہ، پھر اس کا پوتا، و ان نزلہ، اور نیچے تک۔ ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها، پھر وہ جو زیادہ قریب ہوں اس کے عصبات میں سے، وہ جو زیادہ قریب ہوں اس کے عصبات میں سے۔ ثم معتقها، پھر وہ جو اسے آزاد کیا، پھر وہ جس نے اسے آزاد کیا۔ ثم الاقرب فالاقرب من عصباته، پھر وہ آزاد کرنے والے کے عصبہ میں سے جو زیادہ قریبی ہیں۔ ثم سلطان، پھر سلطان، بادشاہ۔ ووکیل کل واحد من هؤلاء یقوم مقامہ، اور ان میں سے ہر ایک کا جو وکیل ہے وہ اس کے قائم مقام ہوگا، وہ اس کی جگہ پر ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک کا وکیل اس کے قائم مقام ہوگا۔ ولا يصح تزویج ابعد مع وجود اقرب، قریبی ولی کے ہوتے ہوئے دور کے ولی دور کے ولی کا نکاح کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ قریب کے ولی کے ہوتے ہوئے دور کے ولی کا نکاح کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ ولا یصح تزویج ابعد، اور دور والے کا نکاح کرنا صحیح نہیں ہوتا، مع وجود اقربا، قریب والے کے موجود ہونے کے ساتھ، موجود ہونے کی صورت میں۔ الا ان یکون صبیا، سوائے اس کے کہ وہ بچہ ہو، جو قریبی ولی ہے وہ بچہ ہو، او زائل العقل، یا اس کی عقل کو زوال ہو چکا ہو، بے عقل ہو، او مخالفا لدینہا، یا اس کے دین کے دوسرے دین والا ہو، مخالفت اس کے دین کے خلاف میں ہو، یعنی وہ کسی اور دین والا ہو، او عادلا لہا، یا اس کو نکاح سے روکنے والا ہو ناحق، او غائبا غیبتا بعیدتا، یا بہت دور، یعنی بہت دور، غیبتا بعیدتا، دور کا غیاب، یعنی اس سے بہت زیادہ غائب ہو، موجود نہ ہو۔ ولا ولایت لأحد علی مخالف لدینہ، اور کسی کے لیے دوسرے دین والے کی ولایت جائز نہیں ہے، اور کسی کے لیے اس کے
مخالف دین والے کی ولایت جائز نہیں ہے، کسی کو اس کے مخالف دین والے کی ولایت کسی پر نہیں ہے، سوائے الا المسلمہ، سوائے مسلمان کے، اذا کان سلطانا، جب وہ بادشاہ ہو، او سیدہ امت، یا پھر کسی باندی یا لونڈی کا وہ آقا ہو، مالک ہو۔ یہ بہت ہی آسان مسائل ہیں، گویا نکاح کے شروط کا بیان مؤلف شروع کیے ہیں۔ نکاح کے جو شروط ہیں، نکاح کے ارکان میں گزشتہ بار ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ نکاح کے ارکان میں کیا رکن ہے، یہ بات بتائی گئی تھی۔ اب ہم کو بتا رہے ہیں کہ نکاح کے شروط کیا ہیں۔ تو نکاح کے شروط میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ولی کی ہے، عورت کے لیے ولی کا ہونا، عورت کے لیے ولی کا ہونا یہ نکاح کی شرطوں میں سے ہے، جس کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہوتا مگر ولی کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہوتا مگر سرپرست کے ساتھ، یعنی اس کے ولی کے ساتھ۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، کوئی بھی عورت ہو اگر وہ اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے۔ تو ولی کے بغیر نکاح باطل ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں بھی قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان میں بھی اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، اشارہ کیا بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ وضاحت ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تعضلوا، تم مت روکو عورتوں کو نکاح کرنے سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو خطاب نہیں کیا بلکہ ان کے جو اولیاء ہیں ان کو خطاب کیا۔ تو ایسے کچھ مقامات ہیں، ان سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کے لیے ولی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں احناف کے علاوہ کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ جمہور یہی کہتے ہیں کہ عورت کے لیے نکاح میں ولی ضروری ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ جو آزاد اور عقل مند عورت ہے وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، بلکہ کسی دوسرے کے نکاح کے لیے ولی بھی بن سکتی ہے۔ لیکن یہ قول باطل ہے، اس لیے کہ صریح احادیث کے خلاف ہے، اور قرآن مجید کی جو آیات پائی جاتی ہیں اس کے بھی خلاف ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہو گئی؟ وہ شاہدین من المسلمین، کہ مسلمانوں میں سے دو گواہ ہوں، مسلمانوں میں سے دو گواہ ہوں نکاح کے لیے۔ نکاح کے لیے دو گواہ ہوں، یہ کیسے گواہ ہوں؟ مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، مرد ہوں۔ نکاح میں عورت کی ولایت نہیں ہو سکتی، نکاح میں عورت کی گواہی، ولایت تو دوسرا مسئلہ تھا جو گزر چکا، گواہی، عورت گواہ نہیں بن سکتی۔ عورت کی گواہی کے اپنے مقامات ہیں، رضاعت میں عورت گواہ بنتی ہے لیکن نکاح میں عورت نہیں ہوتی۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، ذکر ہو اور عادل ہو۔ عادل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ظاہری طور پر وہ دیندار ہو، باطنی طور پر وہ کیسا ہے قطع نظر اس بات کے، لیکن ظاہری طور پر وہ دیندار ہو۔ تو ان شرطوں کے ساتھ وہ دو گواہ ہوں گے۔ اہل علم میں سے ایک جمہور کا قول یہی ہے، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر گواہوں کی جگہ پر نکاح کا اعلان بھی اگر کر دیا جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ گواہوں کا اصل مقصد یہی ہے کہ نکاح جو ہے کوئی پوشیدہ طور پر نہ ہو بلکہ وہ علی الاعلان ہو۔ تو اگر ہم نکاح کو اگر علی الاعلان کرتے ہیں، اس میں گواہ نہیں ہوتے، تو چونکہ وہ نکاح کو جو علی الاعلان کرنا چاہیے اس کو پورا کر دیتے ہیں، اس لیے نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ قول بھی جو ہے صحیح نہیں، کیونکہ احادیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ لا نکاح الا بولی و شاہدین، کہ نکاح نہیں ہوتا مگر ولی اور دو گواہوں کے ذریعے۔ تو بہرحال اب جو مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ نکاح کے لیے ولی شرط ہے، اور پھر نکاح کے لیے دو گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ اب نکاح کے لیے ولی شرط ہے تو کون ولی ہوں گے؟ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اول الناس بتزویج الحرۃ ابوہا، کہ لوگوں میں کسی آزاد عورت کے نکاح کا سب سے زیادہ جو حق رکھتے ہیں وہ اس کے والد ہیں۔
तो सबसे पहले वालिद वली हैं, वालिद न होने की सूरत में उनके दादा, न होने की सूरत में उनके परदादा। ये मतलब है अबूहा सुम्मा अबूहु वही नाला, मतलब है कि वालिद, दादा, परदादा। अगर ये ना हो तो सुम्मा अब्नुहा सुम्मा अब्नुहु वही नजरा। तो बेटा अगर है तो बेटा होगा, अगर वो ना हो तो फिर पोता होगा, अगर वो ना हो तो परपोता होगा, इस तरह नीचे तक। अगर वालिद भी ना हो, दादा वगैरह ना हो, दादा वालिद दादा और उसके ऊपर तक कोई भी नहीं है, बेटा नहीं है, पोता नहीं है, तो ऐसी सूरत में सुम्मल अक़रबु फल अक़रब मिन असबातिहा, तो उसके असबा में जो सबसे करीबी होंगे वो वली होंगे। देखिए, पहले तो वालिद हो गए, फिर दादा हो गए, और उसके बाद जो है परदादा हो गए। अगर वो नहीं हुए तो सबसे पहले बेटा हो गए, फिर उसके बाद जो है पोता हो गए, और फिर परपोता नीचे तक। उसके बाद कौन होंगे, तो मौलिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि असबा होने के एतबार से जो उसके जो सबसे करीबी होंगे वो उसी तरह वली होते जाएंगे। तो कौन है वो? पहले सगे भाई, इनके ना होने की सूरत में अगर उसके आइनी भाई हैं तो वो वली होंगे, अगर वो नहीं है तो फिर अल्लाती भाई होंगे। अखियाफी भाई वली नहीं होते, अखियाफी भाई वली नहीं होते। तो बेटे भी ना होने की सूरत में, बेटे पोते वगैरह ना होने की सूरत में क्या कौन आएंगे तरतीब में विलायत के एतबार से? भाई आएंगे। भाइयों में इस तफसील के साथ कि पहले नंबर पर आइनी भाई होंगे, और उसके बाद वो नहीं है तो फिर अल्लाती भाई होंगे। अगर वो भी नहीं है तो फिर भाई के लड़के, जिनको भतीजे कहते हैं, सगे भाई के लड़के, यानी हम कहते हैं, हम कह सकते हैं कि आइनी भतीजे, वो भी नहीं है तो फिर अल्लाती भतीजे। ठीक है, वो भी नहीं है तो फिर आइनी चचा, फिर अल्लाती चचा। अ, इस तरह ये औरत के वली होंगे। इसीलिए इन्होंने मुख्तसर तौर पर कहा, मौलिक समझाने ने, कि सुम्मल अक़रबु फल अक़रबु मिन असबात किया। ठीक है, जब ये लोग दूसरी तफसील क्या है, सुम्मा मुअतिकुहा, और अगर वो अब आजाद है लेकिन पहले वो बांदी थी, और उसके औलिया में ये सारे लोग मौजूद नहीं है जिसका ऊपर हो चुका है, तो ऐसी सूरत में जिसने उसे आजाद किया था ना, वही उसका वली बनेगा। ठीक है, जिसने उसे आजाद किया था वो भी नहीं है, तो फिर जिसने आजाद किया था उसके जो वली हैं, वो उसके वालिद हो गए, दादा हैं, फिर उसके बेटे हो गए, पोते हैं। तो वो जो उसके उसके एतबार से जो वली होते हैं ना, वो इस औरत के वली बन जाएंगे। सुम्मा मुअतिकुहा, फिर वली बनेगा उसको आजाद करने वाला। अगर वो नहीं है, सुम्मल अक़रबु फल अक़रबु मिन असबातिही, फिर उस आजाद करने वाले के जो करीबी असबा होंगे वो उसके वली बन होंगे। वो भी ना होंगे तो क्या होगा? सुम्मा सुल्तानो, जो हाकिम है, हाकिम वक्त, वो वली होगा। वो वकील कुल्लु वाहिदिन मिन हाउलाई यक़ूमु मक़ामहु, और वकील, वकील किसको कहते हैं? जिसको सौंपी जाती है जिम्मेदारी, जिसको जिम्मेदार, जो वली नहीं है, जो वली नहीं है लेकिन वली जो है उसको अपनी जगह पर वकील बनाता है, तो फिर ये वली के कायम मकाम होगा, और जो काम वली को करना है वो वकील कराएगा। तो इनमें से हर एक का जो वली होगा वो उसके कायम मकाम होगा। जैसे कि दादा मौजूद है लेकिन वो किसी और मकाम पर है, तो वो क्या करता है? अपना कोई वकील बना देता है। तो अब जो वकील है वो जैसे अब खलीज में कोई रहते हैं, वालिद हैं, अपनी बेटी का निकाह वो अपने मुल्क में कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान में, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेंगे? अपने किसी वकील को बना देंगे। तो वो वकील क्या करेगा? वो उनका कायम मकाम होगा, वो जो काम उनको करना चाहिए वो काम वो कराएगा। अगर दादा, अगर अगर जो है वालिद नहीं है, दादा नहीं है, बेटा नहीं है, लेकिन भाई है, तो भाई क्या करता है? अपना वकील बनाता है, तो वो उसके कायम मकाम होगा। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें से हर एक का जो वकील होगा वो उसके कायम मकाम होगा। तो वकील यानी जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो वो अ, उसको उसी तरह अदा करेगा जैसे कि जिसने उसे वकील बनाया है वो उस जिम्मेदारी को अदा करता था। उसके बाद कहते हैं कि दूर के वला यसिहु तज़वीजु अबअद मा वजूदि अक़रबा, दूर वाले का निकाह करना ये सही नहीं होता करीब वाले के होने की मौजूदगी में। मिसाल के तौर पर वालिद मौजूद है लेकिन चचा जो है निकाह कराता है, सही नहीं होता। वालिद मौजूद है, भाई निकाह कराता है, सही नहीं होता। बेटा मौजूद है और लेकिन जो है पोता निकाह कराता है, तो सही नहीं है। इसी तरह यानी जो करीबी वली है उसके होते हुए
جو دور کا ولی ہے نکاح نہیں کرا سکتا، مگر بعض حالات میں. کس حالت میں؟ کہ وہ بچہ ہو، بیٹا موجود ہے لیکن چھوٹا ہے، ابھی بالغ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ولایت منتقل ہو جائے گی اس کے سگے بھائی کی طرف، عینی بھائی کی طرف. یا پھر جو ہے عقل زائل ہو چکی ہے، والد موجود ہے لیکن بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور عقل جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں باتوں کو. تو یا پھر یہ کہ کوئی ہے اس کے اولیاء میں سے، لیکن وہ عقل نہیں ہے ان کو، پاگل ہیں. تو ایسی صورت میں جو دوسرے ہیں ان کے بعد ولایت ان کی طرف منتقل ہو جائے گی. اور مخالفاً لدینہا، یا پھر یہ کہ اس لڑکی کا جو دین ہے، ان کا اس کے جو ولی قریبی ولی ہیں ان کا دین کچھ اور ہے، جیسے کہ لڑکی مسلمان ہو گئی ہے لیکن اس کے والد اب تک کافر ہی ہیں. تو ایسی صورت میں ولایت دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے گی، ان کے بعد والے کی طرف. او عادلا لہا، یا پھر وہ اس کے جو ولی ہیں وہ اس کو نکاح سے روک رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے. جیسے کہ والد ہیں بغیر کسی وجہ کے وہ لڑکی کا رشتہ ہونے نہیں دے رہے ہیں، یا پھر یہ کہ اس کو جو ہے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ولایت ان سے ہٹ کر، ان سے چھن کر دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے گی خود بخود. یا پھر یہ کہ وہ بہت دور جا چکے ہیں، بہت زمانے سے غائب ہیں، ولی ہیں لیکن زمانے سے غائب ہیں، پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے. تو ایسی صورت میں وہ قاضی کے پاس جائیں گے. تو قاضی کیا کرے گا؟ ان کے غیاب کی بنیاد پر ولایت کو ان کے بعد والے جو ولی ہیں ان کی طرف منتقل کر دے گا. ولا ولایت لیہد علی مخالف لدینہ، اور کسی کو جو اس کے دین کے خلاف ہے، جو اس کے دین جو دوسرے دین پر ہے اس پر ولایت حاصل نہیں. مثال کے طور پر کوئی نصرانی نکاح کر رہا ہے تو کوئی یہودی اس کا ولی نہیں بن سکتا. جو لڑکی ہے اس کی نصرانی ہے، مسیحیت پر ہے، اور اس کا جو والد ہے وہ یہودی ہے، تو وہ اس کا جو ہے ولی نہیں بن سکتا. کوئی بھی ہو، سب کے لیے یہ چیز ہے. یہ اس کا تمام ادیان کا مسئلہ یہی ہے کہ صرف وہی ہوں گے. مثال کے طور پر لڑکی مسلمان ہے اور اس کے جو والد ہیں وہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا کسی اور دین والے ہیں، تو ان کے لیے ولایت نہیں ہوتی. یہی معاملہ پھر دوسرے دین والوں کے لیے ہے. سوائے مسلمان یہ کہ وہ ولی ہو سکتا ہے کب؟ وہ بادشاہ، مسلمان بادشاہ جب اس لڑکی کا کوئی ولی نہیں، لڑکی کا ولی اس کے دین پر نہیں ہے، اس کے جو اولیاء ہیں وہ اس کے دین پر نہیں ہے. مثال کے طور پر یورپ کے کسی ملک میں کوئی لڑکی مسلمان ہوتی ہے، اس کے باپ دادا چچا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں سب سب عیسائی ہیں یا مسیحی ہیں. تو ایسی صورت میں جو وہاں کے جو اسلامی مراکز ہوں گے وہ سلطان کے حکم میں ہوں گے، وہ اس بات کو پورا کر سکتے ہیں. ان کے پاس لڑکی جا کر نکاح کر سکتی ہے. لیکن یہاں جو حکم ہے وہ سلطان کا، جو ملک کا جو بادشاہ ہے اس کا. لیکن آج ملک کا بادشاہ نہیں رہا، تو جو اسلامی مراکز ہیں کیا وہ اس کے قائم مقام ہو سکتے ہیں؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتے ہیں. تو کوئی عورت مسلمان ہوئی ہے لیکن اس کے اولیاء میں کوئی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں وقت کا جو قاضی ہے وہ یعنی وقت کا جو سلطان ہے وہ اس کا نکاح کرائے گا ولی بن کر. او سیدہ آماتین، یا پھر یہ کہ وہ اس لونڈی کا آقا، اسی نے اس کو آزاد کیا تھا، تو اس صورت میں وہ اس کا ولی بنے گا. تو یہ آج کا سبق ہے، بالکل سیدھے سادے مسائل ہیں. کوئی بات واضح نہ ہوئی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک، جیسے والد موجود ہیں، چچا اور پھپھا کو ولی بنایا تو وہ صحیح ہو جائے گا نکاح؟ نہیں ہوگا. اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد کو نکاح ولی نہیں بنایا جا سکتا، اقرب کے ہوتے ہوئے، الا یہ کہ جو اقرب ہے اس کے بارے میں کچھ اسباب بتائے گئے، وہ بچہ ہے یا اس کی عقل کام نہیں کرتی یا پھر اس کا دین دوسرا ہے یا پھر یہ کہ وہ نکاح سے روکتا ہے یا غائب ہے، یہ کچھ حالات بتائے گئے. ایسی والد صورت میں نے خود کیا کہ آپ دونوں کھڑے ہو میری جگہ پہ؟ تو وکیل ہوں گے وہ. وکیل وکیل جب ہو؟ والد ہاں جب والد کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وکیل جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وکیل کل واحد من ہؤلاء یقوم مقامہ. جو وکیل اور ہوں گے موجود بھی ہے، ایک دم موجود بھی ہیں اسی وقت وہیں پہ موجود بھی ہیں تبھی بھی.
تو پھر وجہ کیا ہوئی جب موجود بھی ہیں تو کسی اور کو ان کے قائم مقام بنانے کی؟ پتہ نہیں شیخ صاحب، بس یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے ہیں چلیں آپ بن جائیں، یہ کر کے۔ موجود ہونے کے باوجود بھی وہ چیز جائز تو ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حق دیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس حق کو اسی کے مطابق رکھے۔ ولی کے موجود ہوتے ہوئے بھی اگر جو ہے ولی کسی کو وکیل بناتے ہیں تو بظاہر تو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا ہے انشاءاللہ، لیکن اگر کوئی زبردستی ان سے چھین لیتے ہیں وہ حق اور کہتے ہیں کہ ہم کرا دیں گے نکاح، تو زبردستی چھینتے ہیں، تو پھر وہ صحیح نہیں ہے۔ شیخ صاحب، ولی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی رضامندی ہونی چاہیے، وہ انتظامات وغیرہ کرے، جیسے ابھی یہ بات کر رہی ہیں تو مطلب یعنی وہاں موجود ہیں تو ولی بھی موجود ہے، ولی کو مطلب کیا اسپیشل کرنا ہے کہ وہ ہوگا کہ اچھا یہ ولی ہے یا وہ ولی ہے، اگر دونوں موجود ہیں تو؟ بالکل، اس جی، کی اجازت ہو، اس کی اجازت، ہاں اس کی سرپرستی یہ ہاں، ضروری ہے ولی کی، یعنی بس اس ولی کی کا یہی اجازت، مطلب ہے نا کہ اس کی اجازت ہو، بس یہی ہے نا؟ اصل مطلب وہی ہے، اصل چیز جس کی ضرورت ہے وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اولیاء وہ جو ہے اس کے سارے انتظامات بھی کرتے ہیں، لیکن بعض کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہوتی، لیکن ان کی اجازت ضروری ہے، ان کی اجازت کے بغیر وہ نکاح نہیں ہوتا، جیسے لڑکی کی اجازت ضروری ہے ویسے ولی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ شیخ صاحب، یہ جو لوگ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا لڑکے لڑکیاں کیا 18 سال سے زیادہ ہو گئے تو آپ ہمیں کر سکتے ہیں جو بھی، تو پھر ان کا تو نکاح صحیح نہیں ہوتا نا؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بلا وجہ یعنی بلا شک نکاح صحیح نہیں ہوا کیونکہ لڑکی کا ولی نہیں ہے، لیکن فرق کرتے ہیں علماء، ایک فرق کیا کرتے ہیں، نکاح کو ولی کے بغیر نکاح جب ہو تو اس کو فاسد کہتے ہیں، باطل نہیں کہتے۔ یہ ایک معمولی سی بات ہے، یعنی ایک اہم بات ہے، لیکن معمولی بات ہے لیکن اہم بات ہے۔ فاسد اور باطل میں کیا فرق ہے یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اگر ہم باطل کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح کے جو اثر ہوگا وہ بھی جو ہے اس لحاظ سے حرام، مثال کے طور پر کورٹ میرج کر لیتے ہیں ایک لڑکا لڑکی، لڑکی کا ولی نہیں ہے، تو پھر یہ نکاح جو ہے اگر ہم باطل کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے بدکاری کی، اگر ان کی اولاد ہوگی تو پھر وہ ولد الزنا کہلائے گی، لیکن علماء یہ حکم نہیں لگاتے، باطل کا حکم نہیں لگاتے، بلکہ اس کو فاسد کہتے ہیں۔ فاسد کا مطلب کیا ہوا کہ نکاح تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کیا کرے گا، ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، ان کے درمیان ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، لیکن چونکہ اس معاملے میں امت کا ایک طبقہ اگرچہ کہ وہ جمہور کے خلاف ہے لیکن پھر بھی اختلاف کرتا ہے، ان کے نزدیک وہ نکاح صحیح ہے، اس لیے اس کے جو اثرات ہیں اس کو صحیح مانا جائے گا، یعنی ان بچوں کو جو ہے ان کی اولاد مانا جائے گا۔ نکاح ولی کے بغیر باطل نہیں ہوتا، فاسد ہوتا ہے۔ تو باطل نہیں ہوتا، فاسد ہوتا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کے اثرات سے جو چیزیں ہوں گی ان کو قبول کیا جائے گا۔ اصل طریقہ کیا ہے؟ اب ایسا جو کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان کو علیحدہ کر دیا جائے، یہ پہلا کام ہوگا، اور دوسری بات کیا ہوگی کہ ان کو اثر نو نکاح کرایا جائے گا، اس نکاح کو صحیح کرانا ضروری ہوگا، وہ نکاح صحیح کرایا جائے گا، اور تیسری بات کیا ہوگی، اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو وہ انہی کی اولاد مانی جائے گی، کیونکہ وہ نکاح جو پہلا ہوا تھا وہ فاسد تھا، تو اس وجہ سے وہ اولاد انہی کی اولاد ہوگی۔ تو نکاح صحیح نہیں ہوتا، لیکن اس پر جو ہے فاسد کا اطلاق ہوتا ہے، باطل کا اطلاق نہیں ہوتا۔ شیخ صاحب، اسی سے میں ایک بات پوچھ لوں، ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ فقہ حنفی کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے گواہوں کا ہونا، جی ولی میں بھی اختلاف ہے کیا؟ کہ نہیں، ولی ہی کی بات کر رہا ہوں میں، ولی ولی میں جو اختلاف، وہ ولی میں جو اختلاف ہے وہ غالباً مالکیہ کا ہے، میں ولی ہی کی بات کر رہا ہوں، فقہ حنفی میں ولی ضروری نہیں ہے لڑکی کے ہاں، لیے۔ تو شیخ صاحب اگر جیسے آپ نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے بتایا تھا، جیسے کچھ اور بھی معاملات میں اختلافات ہوتے ہیں فقہی حساب سے، تو آپ نے کہا کہ وہاں اس ملک میں جو فقہ پھر چل رہا ہے اس کے مطابق پھر جو ہے وہ فیصلے ہوں گے، تو اب اگر جیسے پاکستان میں یہ پوچھ رہی ہیں تو پاکستان میں فقہ حنفی ہے جو حکومت کے لیول پہ جو ہے عدالتوں وغیرہ میں فقہ حنفی کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں، تو پھر اس حساب سے تو پھر یہ صحیح بھی ہو گیا، فاسد بھی نہیں رہا، کیا کہتے ہیں شیخ صاحب؟ نہیں، فاسد ہوگا، اب دیکھیے فاسد تو ہوگا ہی، دوسرے علماء کے پاس، ان کے پاس اگرچہ کہ وہ صحیح ہے ہوں، لیکن چونکہ وہ حدیث کے خلاف ہے، اس لیے اس پر فاسد ہی کا اطلاق ہوگا، فقہ لیکن حنفی کے نزدیک اس بھی فاسد ہے؟ فقہ حنفی میں اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کی کچھ شرطیں ہیں، وہ عورت جو ہے عقل مند ہو،
اور پھر وہ غلط فیصلے کرنے والی نہ ہو، ایسے کچھ باتیں ہیں فقہ حنفی کے پاس صحیح ہے، فقہ حنفی کے پاس صحیح ہے، لیکن جمہور کے پاس وہ نکاح جو ہے صحیح نہیں ہے، وہ نکاح صحیح نہیں ہوتا، ان کے درمیان جدائی کرنا پھر اثر ان کا نکاح کرنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ معاشرتی طور پر یہ مسئلہ بہت ہی فتنے والا مسئلہ ہے، اور یہ بہت ہی تباہ کن ہے، اور یہ جو ہے عورتوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ مسئلہ ہے۔ تو ایسے اس مسئلے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں فقہ حنفی چل رہی ہے اس لیے عورت کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ خود اپنے طور پر نکاح کر لے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ بہت گہرا ہے، اور پورے معاشرے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ چونکہ وہاں فقہ حنفی ہے اس لیے عورت اگر خود سے نکاح کر لی تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ تو وہ احادیث کے خلاف ہے، اس لیے اس کے بارے میں یہی حکم ہوگا کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر وہاں فقہ حنفی ہے بھی تب بھی جو ہے وہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل جو قرآن اور حدیث سے جو حکم معلوم ہوتا ہے اس کے خلاف ہے وہ، تو اس لیے اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن لیکن چونکہ ایک فقہ اس کے قائل ہے اس لیے اس پر فاسد کا اطلاق کرتے ہیں، ان کے پاس وہ صحیح ضرور ہوگی، ان کے پاس وہ صحیح ضرور ہوگی، لیکن اس پر وہ فاسد ہی کا اطلاق کرتے ہیں تاکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ان کے وارثوں پر نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہو گیا، یہاں ہم لوگ رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔